السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان نیوی نے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور اس طرح پاکستانی فضاؤں کے بعد اب سمندروں کا بھی بادشاہ جو ہے بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ نے پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کیا ہوگا، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ایران کی صورتحال پر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کی ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایران میں اس وقت کیا معاملات بن رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پاکستان میں $450 ارب کے جوہرات کے ذخائر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا معاشی سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے مستحکم ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ عمران صاحب، سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے، نے جو آج ایک کامیاب تجربہ کیا ہے LY-80N میزائل کا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کامیاب تجربے کو، اور پاکستان اور سعودیہ کا جو الائنس ہے اس میں آگے جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ترکیہ بھی ہو سکتا ہے اس الائنس کا حصہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو زہرا مبارک ہو آج کہ یہ جو پاکستان نیوی کا زمین سے فضا تک مار دینے والے میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ دیکھیں LY-80 میزائل ہے، یہ ایک طویل فاصلہ طے کر کے فضائی طور پہ جو ہے نا وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک بات ہے پاکستان کے لیے خوشی کی اور کامیابی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں فیلڈ مارشل کی سربراہی نے پاکستان کی افواج نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں نا، اب اس کے ثمرات سمیٹنے کا وقت ہے۔ اب پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے نوازا ہے کیونکہ پاکستان نے یہ اپنے جو ہے فن سے، اپنی بہادری سے، اپنی دلیری سے اور اپنے پروفیشنلزم سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے دنیا کی 5ویں بڑی معیشت اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، ان کی ایسی دبر کٹ لگائی کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور پاکستان کو اتنی عزت ملی۔ اور اب یہ پاکستان صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں وہ چیزیں نئی جو ہیں ان کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ 2026 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1000 کلومیٹر تک جو ہے وہ فتح 5 جو ہے میزائل ہے، اس کا بھی انشاءاللہ پاکستان ایک کامیاب تجربہ کرے گا۔ تو یہ تو ہوگی اس کی بات کہ اس میں ہمیں جو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ دوسری اب یہ بات کہ جو خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے جو ہم دفاعی سامان بیچ کے اور اپنے جہاز بیچ کے اتنے پیسے کما لیں گے کہ ہمیں IMF کی 6 مہینے بعد ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو یہ معاملہ انہوں نے ایسی یہ ہوا میں تیر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو دورے کر رہے تھے اور جس طرح سے ان کے دنیا بھر میں معاملات طے ہو رہے تھے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ صرف ترکیہ ہی نہیں، بہت سارے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس دفاعی معاہدے میں حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کی سربراہی میں نیٹو کی طرز پہ ایک ایسا اسلامی ممالک کا اتحاد بننے جا رہا ہے کہ جس کو لیڈ تو پاکستان کرے گا، لیکن صرف مشرق وسطیٰ نہیں، مشرق وسطیٰ ہو، پورا خطہ جو ہے وہ، اور افریقہ اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ سب پاکستان کی طرف نظریں لگائیں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب مزید بڑی ترقی ہی لکھی۔ معاملے پر بات کریں گے، ریئر ایڈمیرل ریٹائرڈ فیصل شاہ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریئر ایڈمیرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، نیوی نے زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا دفاعی فضائی نظام کس طرح سے آگے جا کے مستحکم ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ایک بہت خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے فخر کا دن ہے کہ ایک بہت اہم تجربہ پاکستان نیوی نے بڑا کامیاب طریقے سے پورا کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک تجربہ نہیں تھا بلکہ اس میں 3 تجربات تھے، اور تینوں الحمدللہ بڑے کامیاب رہے۔ ایک تو آپ نے ذکر کیا LY-80N کا، جو کہ سطح سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جو کہ دشمن کے جہاز ہوں، اس کے ڈرونز ہوں، اس کے میزائلز ہوں، اس کے راکٹس ہوں، سب کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور LY-80 کا جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی رینج کافی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا ہے۔ جو ورٹیکل لانچنگ سسٹم ہے
اس کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں. اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ 360 ڈگری فائر کر سکتا ہے، تو شپ کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سسٹم خود ہی موو کر کے اور کسی بھی سمت میں میزائل کو. پھر کئی قسم کے میزائل اس میں آپ فائر کر سکتے ہیں، مطلب فضا میں جو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی، سطح پہ جو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی، جو لینڈ پہ ٹارگٹ ہے اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر کئی میزائل آپ اکٹھے تیار کر سکتے ہیں، تو بڑی ریڈینس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ اس وجہ سے بہت اہم کاوش ہے، بہت اہم قدم ہے جو اچھا سر، پاکستان نیوی نے لیا ہے. اس کے علاوہ جو 2 اور تجربات کیے ہیں میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. ایک لوئٹرنگ منیوشن کا تجربہ کیا. یہ لوئٹرنگ منیوشن یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک فضائی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ نے بارود لگایا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دھماکہ خیز مواد لگایا ہوا ہوتا ہے. یہ ریکانسنس کرتا ہے، سرویلنس کرتا ہے، اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے اور بڑے پریسیشن سے جا کے اس کو اٹیک کرتا ہے. یعنی سی میں اگر فرض کریں کہ دشمن کا کوئی جہاز پھر رہا ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہوائی جہاز بھیجیں، آپ یہ لوئٹرنگ میونیشن بھیج دیتے ہیں اور یہ جا کے اس کو ڈھونڈتا ہے. یہ خود چھوٹا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے اور جا کے بڑا پن پوائنٹ ٹارگٹ کرتا ہے دشمن کے جہاز کو. اور تیسری چیز ہے ان مینڈ سرفیس ویسل، یعنی پانی کا وہ پلیٹ فارم، ایک کشتی کی طرح کا پلیٹ فارم جس کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ریموٹلی پائلٹ آپ اس کو کریں گے، ریموٹلی اس کو آپ چلائیں گے. تو یہ بھی ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ دشمن کے بڑے بڑے جہازوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، ان کو جا کے بڑی اچھی طرح سے ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ماڈرن نیول وارفیئر ہے یہ ان کا حصہ ہے اچھا اور سر، پاکستان نیوی نے یہ مائل سٹونز اچیو کیا ہے. اچھا سر، وہ تو واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا جو دشمن ہے، روایتی دشمن بھارت، وہ یہ تاثر دیتا تھا کہ شاید نیوی ہماری جو ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ان کی طرف سے کبھی بیری بیرے کی بات کی گئی، کبھی اور دوستوں کی بات کی گئی. تو کیا اب اس ساری سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا پانیوں پہ بھی راج ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان سمندر پہ کا بھی بادشاہ کہلائے گا؟ دیکھیے، ہم اس سچویشن سے یا یہ جو ٹیسٹ ہوئے ان سے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. نہ صرف کہتے ہیں بلکہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. 65 کی جنگ دیکھ لیجئے، 71 کی دیکھ لیجئے، 2025 مئی کا واقعہ دیکھ لیجئے. کہاں تھی انڈین نیوی؟ پاکستان نیوی سے ہر جنگ میں انڈین نیوی 4 سے 5 گنا بڑی رہی ہے. 400 سے 500 میل سے قریب نہیں آ سکے پاکستان کی، تو کسی وجہ سے نہیں آ سکی. پاکستان نیوی کی کوئی قوت تھی، طاقت تھی، اہلیت تھی، صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آگے آ سکے. تو ہماری ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے صلاحیت اور قوت سی پہ بہت قابل اعتماد رہی ہے. آپ دیکھیے کہ 1965 ہو، 71 ہو یا 2025 مئی ہو، نہ ہماری ٹریڈ پہ کوئی فرق پڑا، نہ ہمارے کسی پورٹ ہاربر پہ کوئی فرق پڑا، نہ ہمارے کسی شپ پہ فرق پڑا، کیونکہ انڈین نیوی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، وہ ہمارے کسی چیز کو انٹرپٹ نہیں کر سکی. اچھا سر، یہ تو فرمائیے گا، پاکستان نیوی نے کہ بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ترکیہ جو ہے ہمارا برادر ملک، وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو 3 ملکی اتحاد ہے اس سے نہ صرف پورے خطے کا طاقت کا توازن بدلے گا بلکہ پاکستان جو ہے اس کی دفاعی صنعت کو بھی اس سے جو ہے بہت فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے، جب سعودی عرب اور پاکستان کا یہ دفاعی ایگریمنٹ ہوا تھا نا، تو یہ قیاس آرائیاں جبھی سے جنم دینا شروع ہو گئی تھی کہ خطے کے بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ ہوا ہے. اس میں ایران کا بھی نام آ رہا تھا، اس میں اور بہت سارے ملکوں کا نام آ رہا تھا، اور ترکی کا نام ابھی بڑے واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو اگر ترکی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی طاقت کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے. تینوں ممالک، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، کیونکہ یہ تینوں مسلم امہ کے بڑے لیڈنگ ممالک ہیں اور ان کی جو طاقت ہے وہ مل کے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے دشمنوں کے لیے پورٹرے کر سکتی ہے. اور ہمیں اچھا سر، میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا انالیسس کر کے آپ سے اس کا جو ہے نا براڈر
پراسپیکٹو میں جاننا چاہوں گا کہ عام تاثر یہ ہے سر کہ پاکستان جغرافیائی طور پہ ایک ایسی مملکت ہے کہ جس کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی بخشی ہے ہمیں، اس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں تو اضافہ کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہو، اس کی اپنی ہو، اس کی دفاعی صنعت ہو، JF-17 تھنڈر ہوں، لیکن انہوں نے یہ ٹیسٹ کر کے یہ ٹیسٹڈ طور پہ یہ ثابت ہو گئی ہیں چیزیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس فیلڈ میں ماشاءاللہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو سر کچھ تجزیہ کار ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اتحاد ہو جاتے ہیں تو اس اتحاد کی اپنی بھی قوت ہوگی، کیونکہ ترکیہ بھی ایک مضبوط ملک ہے، سعودی عرب کے پاس پیسہ بھی ہے، تیل کی دولت بھی ہے، اور پاکستان کو وہ سپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستانیوں کا حرمین شریفین کی وجہ سے جو ان سے ایک روحانی تعلق ہے وہ، اور پھر پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا، تو اس سارے معاملے کو، اس سارے سنیریے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، جہاں تک دفاعی صلاحیت کا تعلق ہے تو پاکستان کو تو الحمدللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، جس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوگا، ڈپلومیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا، پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ترکی کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہم وہاں سے خاص طور پہ نیوی کی بات کریں تو ہم نے ابھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرا ملجم کلاس جہاز لیا ہے، اور 2 جیسے جہاز پاکستان میں بنیں گے، تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم نے ترکی کے ساتھ کی ہے۔ اور ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری الحمدللہ بہت ایڈوانس ڈیفنس انڈسٹری ہے، جس سے ظاہری بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک، آپ سمجھے کہ مرکب ہوگا، ایک مربع ہوگا تینوں ممالک کا، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں تو یہ بہت سارے اور ملکوں کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہیں گے یقیناً۔ اور جیسے جیسے اگر ملک شامل ہوتے رہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس میں ترکی آ جاتا ہے فائنلی، تو بہت سارے اور ملکوں کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور جب یہ ایک بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اپنی بڑی طاقت ہوگی، جو شاید ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہماری اپوزنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے کوئی پسندیدہ بات نہ ہو۔ بالکل تو سر، چیلنجز بھی آئیں گے، تو ہمیں ان چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے۔ بالکل کریکٹ، آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان اب ضرورت بن چکا ہے خطے میں۔ اب سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ سر یہ جو دفاعی معاہدہ پاکستان کا سوڈان کے ساتھ ہوا ہے $1.5 ارب کا، اس دفاعی معاہدے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جو ایئر کرافٹ کا ہوا ہے سوڈان کا، جی جی جی، کراکرم جیٹ دیکھیں ہے، یہ سپر تو، مشاق جہاز ہیں اس میں۔ جی جی بالکل، یہ دیکھیں مئی 2025 کے بعد نا لوگوں نے پاکستان کی جو پرفارمنس دیکھی ہے تینوں ڈومینز میں، اس سے پہلے بیسیکلی ایک خام خیالی یہ تھی انڈیا کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی کہ پاکستان کیونکہ عددی طور پہ انڈیا سے کم ہے، بھارت سے کم ہے، تو شاید بھارت جو ہے وہ جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے پاکستان میں حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے وہ جو ایک معمہ تھا یہ کہ عددی کمزوری کا، میرے خیال ہے اس کو پاکستان نے ختم کر دیا ہے اس مئی 2025 میں، اور پاکستان قابلیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے بھارت سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ مئی 2025 کا قصہ ختم ہوا ہے، پوری دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، خاص طور پہ خطے کے ممالک نے، اور انہوں نے اپنی دفاعی ضروریات کا حل پاکستان میں ڈھونڈا ہے۔ تو وہ فضا ہو، زمین ہو، سمندر ہو، تینوں شعبوں میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے تمام ممالک میں سے، خاص طور پہ جو ہمارے ریجن کے ممالک ہیں، جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے، جو ہماری دفاعی ضروریات ہیں، اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے ہمارے آفیسرز کے جوانوں کی، وہ پاکستان انجام دیں۔ سر خطہ جو ہے اس میں تو ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں موجودہ سینیریو میں تو سر اس وقت تو افریقہ جو ہے، افریقن کنٹریز بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو عالمی مبصرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کی کامیابی جو ہے اس کی، اور جس طرح سے یہاں
اب پہلے تو 52% بنتا تھا، اب کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آرمی چیف اور دوسرے ایئر چیف، ان کا خیال ہے کہ یہاں ہی بنے وہ سارا، تو اس کے بھی آرڈرز آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آبدو سے جو کراچی میں بن رہی ہیں، تو یہ بھی خیال ہے کہ پھر پاکستان آبدو سے بھی بنا کے تو مزید ایکسپورٹ بھی کرے گا، اور اسی طرح سے جو ریبورٹ یہاں ترکیہ کے ساتھ مل کے بنیں گے، اور میزائل ٹیکنالوجی میں تو ہم پہلے ہی آگے ہیں۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا شمار جو ہے وہ یہ ڈیفنس انڈسٹری کے جو ٹاپ کے ملک ہیں ان میں ہوگا، کہ جو ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ بھی ہے، ویسٹ کے مقابلے میں سستی بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے ایکچولی رہنما اصول یہ رہا ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں اس کو پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں، اگر پوری نہیں بنا سکتے تو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بنائیں۔ اور یہ جو ہم جتنے بھی معاہدے اب کرتے جا رہے ہیں اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمارا ہمیشہ زور رہا ہے۔ تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنی چیز بنا سکیں، اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکیں، اس کو موڈیفائی کر سکیں، اور پھر اس کو آپ سیل بھی کر سکیں، باہر بھی آپ اس کو بیچ سکیں۔ تو اگر جب آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو آپ کے پاس سرپلس چیز ہوتی ہے، سرپلس کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ پھر آپ دوسرے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ آپ نے جیسے کہا بالکل درست کہ وہ ٹیسٹڈ ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ایک چیز آپ بناتے ہیں ڈیفنس میں، وہ اس کے بہت اچھے فیچرز ہوں، آپ اس کے ہر طرح سے ٹیسٹ ٹرائل میں بھی وہ فیچرز اس کے پروو ہو جائیں، لیکن جب تک وہ بیٹل میں یوز نہیں ہوتی، کانفلکٹ میں یوز نہیں ہوتی، وہ ٹیسٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ اور جب وہ چیز بیٹل میں ٹیسٹڈ ہوتی ہے، اس کی پرائس اس چیز سے جو کہ ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ریئر ایڈمیرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے ایران میں جاری مظاہروں میں شدت، حالات تشویشناک، آگے کیا ہوگا، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایران میں ہونے والے مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں، 31 صوبوں تک یہ مظاہرے پھیل چکے ہیں، اور اگر مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 217 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے 42 سے 45 کا فگر سامنے آ رہا تھا، اور اب 217 تک تعداد بتائی جا رہی ہے جو ان مظاہروں کے دوران ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، عبداللہ حمید گل چیئرمین تحریک جوانان پاکستان، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ایران کی ساری صورتحال کو؟ 31 صوبوں میں یہ مظاہرے جو ہیں وہ پھیل چکے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب نے دی ہے، تو جو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایرانین قوم جو ہے یہ بڑی ایک ریزیلینس والی قوم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا اور میزائل برس رہے تھے تو یہ لوگ عوام باہر کھڑی جشن منا رہی تھی۔ اسی طریقے سے جب وہاں جب برسی تھی قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے حوالے سے، تو اس ٹائم پہ وہاں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 300 کے قریب لوگ جو تھے وہ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن عوام تھی کہ سڑکوں کے اوپر تھی۔ تو یہ ایک ان کے اندر جو ہے وہ بہت اس قسم کی ریزیلینس موجود ہے۔ اب جو اس سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک ڈسپلن پولیس نے ایک خاتون کو سکارف نہ پہننے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ان کی کسٹڈی میں وہ مر گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں جو ہے وہ ہنگامے پھوٹ پڑے، لیکن اس کے اندر مغرب کا بھی ہاتھ جو تھا وہ شامل تھا، کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ جو تھا جب وہاں ایرانی حکومت نے بند کیا تو انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیٹ لوگوں کو دیا، لیکن بہرحال وہ مظاہرے کسی نہ کسی صورت تھم گئے۔ اب جو وہاں حالات ہیں وہ اتنے مشکلات تھے، بے روزگاری تھی، مہنگائی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی، اور ایک جو ڈالر ہے وہ تقریباً 14 لاکھ ریال کے برابر جا پہنچا تھا، اور اس سے پہلے وہ 8 لاکھ ریال کی قیمت تھی۔ انفلیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے
عبداللہ صاحب اب تو سننے میں آیا کہ وہاں ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، جو ہے فلائٹیں بھی بند ہو گئی ہیں، کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی اپنی ایڈوائزری جاری کر دی ایران کے سفر کے حوالے سے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آپ کو کیا رنگ پکڑتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جو اس ٹائم پہ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان سمیت دیگر ممالک نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، اور ریجیم چینج کرنے کا ایک بہت بڑا خواب تھا یہ۔ جب آپ کو پتہ ہے ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے بھی ریجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر درمیان جنگ کے بھی ریجیم چینج کی بات کی گئی۔ اس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے اسماعیل قحانی تھے، ان کے بعد جنرل باقری تھے، دیگر لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے ایک بڑی ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قسم کی جو دیگر اہم لیڈرشپ تھی پولیٹیکل، وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے اندر ظاہر ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایران کی جو سوچ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے اوپر بھی جو حملہ ہوا وہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ ایرانی قیادت کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، اور پھر پاکستان نے جو ہے بڑا زبردست رسپانس کیا تھا۔ لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی بھی ایک صورت جو ہے وہ ایک پولیٹیشین تو ہیں، لیکن جو جس طریقے سے ایک وہ پرانے مجاہد یا پرانے عالم وہ اس طرح کی پوزیشن نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ابھی انہوں نے کہا بھی کہ ہم جو آرٹیفیشلی لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے فائنینشیل معاملے کے اوپر وہ ختم کی جائے، اور پھر یہ مظاہرے اسی کے بعد جو ہے پہلے 3 یونیورسٹیز کے اندر پھیلے، اور اب جو ہے وہ پورے 31 صوبوں میں جہاں پھیلے ہیں۔ لیکن سر اب جو ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، مہان ایئر کے لیے، تہران ایئر کے لیے اور دیگر فلائٹس کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تہران کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ایک سب سے بڑا شہر ہے وہاں، تو وہ تہران جو ہے وہ وہاں زبردست قسم کے مظاہرے جاری ہیں اور لیکن انٹرنیٹ بندش ہے۔ عبداللہ صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، تو ہم آ کے اتنی شدت سے ماریں گے کہ ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے سارا اس طرح کا رنگ اختیار کر سکتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل ایران پہ کوئی حملہ کر دے؟ دیکھیں، اسرائیل تو ہر حالت میں حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ بھی یہی ہے نا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جب آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے جب انہوں نے میسائل ٹیسٹ کیے تو انہوں نے اسرائیل نے فوراً الزام لگا دیا کہ جی یہ تو ہمارے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے بینجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی، اور ایک خفیہ پلان وہ یمن کے اندر بھی جو صورتحال ہے صورتحال جو ہے اس نے بھی پلٹا کھایا ہے۔ یعنی کہ غرض یہ کہ یہ تمام علاقہ جو ہے وہ مشکلات ہے ایران کی پراکسیز کے لیے۔ دوسری جانب حماس جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کا جب یہاں شہید کیا گیا تہران کے اندر تو وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی امریکہ کی تو اس ٹائم پہ 271 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو جو ہے مار ڈالا گیا ہے۔ ابھی تک جو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں میں ان کو کہ جب تک کہ یہ تہران کی حکومت جو ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتی، اچھا سر، لیکن جو اطلاعات ہیں ظاہر ہے کیجولٹیز تو ہوئی ہیں، تو پھر امریکہ اب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فی الحال میرے خیال میں اندر کے معاملات کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم پہ اس نے بیرونی مداخلت کی تو پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے گی، اور یہ ایران کا خاصہ ہے کہ وہ قوم جو ہے ایران کے متحد ہو سپریم جائے۔ لیڈر بھی سر یہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سر ایران نے تو جو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے سلامتی کونسل کو، اس میں کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں بد امنی بڑھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کا یہ کہنا ہے اس جواب میں کہ اسرائیل واشنگٹن پہ جو الزام تراشیاں ہیں وہ صرف
दुनिया को फ्रेब देने की कोशिश है। देखिए, जो इल्ज़ाम तराशी है वो तो चलती रहती है, लेकिन जहाँ तक ज़ाहिर है ईरान के हालात जो हैं वो इस टाइम पे कमज़ोर तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अमेरिका की आदत है कि वो हर बार जो है वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें जो है वो चलाता है, और हर बार वो ये चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हालांकि उनकी मर्ज़ी की हुकूमतें इराक के अंदर उन्होंने जो है वो सद्दाम हुसैन को मार डाला, उसके बाद उन्होंने लीबिया के अंदर जो है वो कज़ाफ़ी साहब को जो है वो मार डाला, फिर उन्होंने जो है अफगानिस्तान को उधेड़ दिया, हेटी को उधेड़ दिया, सोमालिया को उधेड़ दिया, वेनेजुएला को अब उठा के लेके गए, उससे पहले पैनामा के जो है वो जनरल नोरेगा को लेके चले गए थे। तो ये अमेरिका जो है वो ये बताना चाह रहा है कि इस टाइम पे दुनिया के अंदर वो हर चीज कर सकता है, वो कानून से बालातर है, वो किसी भी जो है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो ये खुद कहा है ना कि ट्रम्प को तो सिर्फ ट्रम्प ही रोक सकता है, तो फिर इसका मतलब है यानी कि कोई कानून, कोई यूएन, कोई और चीज तो रोक नहीं सकती। तो ये बात कल भी हम इसमें ईरानी सहाफी से बात कर रहे थे, वो भी यही बता रहे थे कि मुजाहिरीन दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। कुछ पुरम मुजाहिरीन भी हैं, लेकिन कुछ मुजाहिरीन ऐसे हैं कि जो फायरिंग कर रहे हैं। 20 से 25 अफराद है जो बाहर निकलते हैं और फायरिंग करते हैं और इस किस्म के इकदाम करते हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इसराइली और अमरीकी एजेंट्स भी इन मुजाहिरों में शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि शरपसंद अनासिर शामिल हैं इन मुजाहिरों में। जी देखिए, एजेंट्स तो मौजूद हैं। मैंने आपसे यही कहा ना कि इतनी उनकी लीडरशिप जो मारी गई, और ख़ास तौर पे जब जंग के अंदर वो तमाम इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस थी, देखें आर्मी चीफ मौजूद हैं, जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो मौजूद हैं वहाँ, उनके न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद हैं। उस जगह का ठिकाने का बताता कौन है? सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में थे, ये किसने बताया? ये सारी चीज़ें, वो खालिद मशल जो थे वो किधर थे, वो किसने बताया? ये सारी बातें जो हैं ये गौर तलब हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर का भेदी तो मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वहाँ यहूदी जो है वो मौजूद हैं, और यहूदी बाकायदा असेंबली के अंदर भी उनको जो है वो सीट दी हुई है। दूसरी जानिब जो है वो हमें ये भी मालूम है कि जिस तरीके से माजी के अंदर उनके जो साइंसदानों को जो है बाकायदा निशाना बनाया गया, वो भी जो है इंटरनल जो फैक्टर्स थे वो इन्वॉल्व थे। तो इसमें तो मेरे ख्याल में देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उनके यहाँ ब्लैक शीप्स मौजूद हैं, और उनका इस्तेमाल वो कर भी करते आए हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद हैं। बैरूनी एजेंट्स जो हैं इन मुजाहिरों में यकीनी तौर पर मौजूद है। खामनाई साहब ने भी इस बात की तरफ कल इशारा किया था। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत का मुतादिद ममालिक को क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइंस की सरमायाकारी में शामिल करने का फैसला। इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान को जहां सिफारती और दिफाई कामयाबियां मिली हैं, इसी तरह पाकिस्तान में कीमती ज़खायर भी मौजूद हैं। इन ज़खायर को डिग आउट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली बनाई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अली खोकर, साबिक डीजी मिनरल्स पाकिस्तान, चेयरमैन PMDC, इंपीरियल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से ग्रेजुएट भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में 450 अरब डॉलर के जौहरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर मौजूद हैं, ये इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान इन ज़खायर से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस बारे में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। जैसे कि हमारे पास आमतौर पर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो 7 ट्रिलियन डॉलर की हमारे पास मिनरल पोटेंशियल है पाकिस्तान में। आउट ऑफ दैट ये एक कैटेगरी है हमारे पास जेमस्टोन की, तो दिस इज़ एन एस्टिमेटेड फिगर। और इसमें से पाकिस्तान अभी जो इसका ह्यूज पोटेंशियल है मिनरल का, उसको अभी कहना चाहिए कि एज़ पर साइज़ ऑफ द पोटेंशियल पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा अभी। और अभी अब देखें हमारी सिर्फ जो एक्सपोर्ट हैं या जो भी हमारा कंट्री में इसका जो अभी इसकी माइनिंग एक्टिविटीज है, उसकी टोटल वर्थ जो है ना, आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो एक्सपोर्ट कोई 6 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह कंट्री में समझ लें कि कोई एस्टिमेटेड फिगर है हमारे पास कोई 20 मिलियन US डॉलर की हमारे इनसाइड द कंट्री जो है ना, वो लोग इसको पाकिस्तान में भी ख़रीदते हैं।
So anyway, we are very, Pakistan is a very blessed country. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی ہم پر کی ہوئی ہے اور ہمیں ہر کیٹیگری آف منرلز میں جس میں آپ کو بتاتا ہوں میٹیلک منرلز ہیں, نان میٹیلک منرلز ہیں, ہمارے پاس ڈائمینشن سٹون ہے, ہمارے پاس جیم سٹون ہے. تو اللہ کی مہربانی سے گاڈ وی آر ویری بلیسڈ نیشن, اور اللہ نے ہر کیٹیگری میں پاکستان کو نوازا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے حوالے سے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دی ہے. عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قومی پالیسی فریم ورک ہے کیا, اور پاکستان میں آپ کے خیال میں ممکنہ طور پہ کتنے ذخائر جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پہلی دفعہ یہ بڑا اچھا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. دیکھیں, ایک انویسٹر جو ہوتا ہے نا, لائک لوکل اور انٹرنیشنل, اس کو ایک فریم ورک چاہیے ہوتا ہے کنٹری کے لیے کہ یہاں کی ریگولیٹری رجیم کیا ہے, یہاں کی فائنانشیل رجیم کیا ہے, یہاں کے انسینٹیو کیا ہیں, اور وہ اپنے آپ اس کی انویسٹمنٹ وہ جس کنٹری میں جا رہا ہے یا جس ڈیسٹینیشن میں جا رہا ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک انویسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے ایک پراپر فریم ورک ہو. تو اٹس اے گڈ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان سائڈ کہ اس نے ایک انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو یہ منرل سیکٹر کے لیے پالیسی فریم ورک دیا ہے, تاکہ جو بھی یہاں پر انویسٹر آئے تو اس کے پاس ایک سینس آف سیکورٹی ہو دیٹ ہی از لینڈنگ ان اے لینڈ ویئر ہز انویسٹمنٹ ول بی سیکور. لیکن سر ایک چیز کھوکھر صاحب بڑی اہم ہے, کیونکہ یہ مائنز اینڈ منرلز کا کام ایسا ہے کہ جو بہت ہی ٹائم ٹیکنگ ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر سے شروع کیا اور ادھر سے اس کے نتائج آگے. تو یہ جو امریکی کمپنیاں یا سعودیہ یا دوسری جو کمپنیز یہاں پہ آ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی کہ ہم اس پہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں؟ اچھا, ایسا کہ منرل سیکٹر میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جیسے کہ آپ ڈائمینشن سٹون لے لیں اور جیم سٹون لے لیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ ایک ارلی رزلٹ آپ کے پا سکتے ہیں. لیکن جیسے میٹیلک منرلز ہیں یا ہمارے پاس آپ کے ریئر ارتھ وغیرہ ہیں, تو دیز آر ٹائم ٹیکنگ ایکسرسائز. اس میں ہمارے پاس بہت لمبا جیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. If we look at the Reko Diq project, this is the largest copper gold project in Pakistan. تو اس میں دیکھیے, اس میں کام 1993 سے چلا ہوا ہے, لیکن there were certain breaks. Alhamdulillah, everything is okay. And now we are expecting by 2028 that there will be production of copper and gold in Pakistan. ہمارے پاس آگے بھی ہے ایک copper and gold کا سندک میں پروجیکٹ where we are already producing copper, gold and silver. سر آپ نے بھی بات, تو یہ پرابلم جو ہے نا جی, یہ آپ کا جو پیریڈ ہے نا جی, جسٹیشن جس کو ہم پیریڈ کہتے ہیں, دیٹ از لنکڈ ود دا کیٹیگری آف منرل گروپ. یہ جیسے جیم سٹون ہے, اس میں آپ کو بہت ذرا لمبا عرصہ نہیں چاہیے, میں بی ان ایئر اور 2 آپ اس کے رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم نے جیم سٹون سے متعلق 2 مثالی سینٹرز آف ایکسیلنس بھی قائم کر دیے ہیں اور اس حوالے سے ہدایات بھی کر دی گئی ہیں کہ آپ کے خیال میں پھر یہ سینٹرز آف ایکسیلنس کیسے بنائی جائیں گی؟ پاکستان کی معیشت کو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ جلدی فائدہ ہوگا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ان 2 سٹون سے یا ان منرل سے ارلی ریزلٹس آتے ہیں, تو پھر اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے؟ یاد ابھی دیکھیں, جیسے اس میں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ $1 بلین US کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے ان دا کمنگ 5 year. سو 5 year از ناٹ اے لانگ جسٹیشن پیریڈ. ایلز ویئر ہم میٹیلک مائننگ کی بات کریں تو وہاں پر 10 سال تو ہمیں اس کی ایکسپلوریشن, فیزیبلٹی رپورٹ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, اور یہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں یہ بہت اچھا ایک یہ ان پٹ دے گی. جو بھی ہمارے پاس پروجیکٹ لگ رہے ہیں یہ سارے
ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. جو ہمارے پاس ابھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی ہے تو پاکستان میں الحمدللہ وی ہیو آلریڈی ہیو لائک مور دین $10 billion investment in the mineral sector. That includes rare earth, that includes metallic minerals, that includes gemstone and other mineral categories. اچھا کوکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے کریٹیکل منرلز مائنز میں جو ہے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مختلف ممالک کو جو شامل کیا ہے، ان میں امریکہ بھی ہے، چین بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے اور دوسرے بھی کئی ممالک ہیں جن کو انگیج کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کریٹیکل منرلز مائنز کا مستقبل کیا ہے؟ وی ہیو اے گریٹ، ہمارا بہت اچھا کہنا چاہیے کہ روشن مستقبل ہے پاکستان میں. اور ابھی یہی نہیں ہے کہ ابھی ہم پہلی دفعہ اس میں انٹر ہو رہے ہیں. پاکستان میں تو پہلے بھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے. ہمارے پاس لیڈ زنک دودر میں چائنیز کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس سندک میں کاپر گولڈ میں چائنیز کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ بیرک گولڈ کینیڈا یہ کام کر رہا ہے ریکوڈک میں، اور بھی ہمارے پاس اچھے پروجیکٹس ہیں جہاں دنیا کی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. اور یہ جو ابھی ریئر ارتھ میں اور جو اس کیٹیگری آف منرلز میں یہ ابھی ہمارے پاس امریکہ سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی وہ دیکھیں یو ایس اسٹریٹجک جو میٹلز ہیں وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے یو ایس اے کی، وہ پاکستان میں $500 million کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ابھی یہ نووا والے بھی اس میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں. لائک وائز things are moving and alhamdulillah Pakistan would be like a good destination for the investment in the coming future. We have a very bright future in the mineral sector. لیکن سر گزارش یہ ہے، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے خود بھی ڈی جی منرلز رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جو بین الاقوامی سطح سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ انویسٹرز، وہ یہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ را مٹیریل ہی باہر چلا جاتا ہے. پاکستان میں پروسیسنگ یونٹس اس طرح سے نہیں کام کر رہے جس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہو. تو کیا آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں ایسا کہ اینڈ پروڈکٹ بھی ہی یہاں پہ تیار ہوں اور پاکستان جن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیں ڈپینڈس کہ آپ کس کیٹیگری کی بات کرتے ہیں منرل کی. کچھ کیٹیگری جو منرل کی ہیں جیسے آپ کاپر گولڈ کو کہتے ہیں یا یہ والی منرلز کہتے ہیں، اس کو را فارم میں کوئی لے کے جائے گا نا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوئے گا. ہی ہیز ٹو ڈو سم پروسیسنگ ان پاکستان فرسٹ. لائک یہ ریکوڈک میں وہ پہلے پاکستان میں اس کی پروسیسنگ کریں گے، دا ریمیننگ پارٹ جو سمیلٹنگ ہے ایلزویئر دنیا میں بیچ دیں گے اپنا کنسنٹریٹ، اور وہ کریں گے. پاکستان میں ہم اس کے مقابلے میں سندک میں 99% پروسیسنگ کرتے ہیں کاپر گولڈ پروجیکٹ کی، اور 99% پاکستان میں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے دیٹ ڈپینڈس کہ کس کیٹیگری آف منرلس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ریئر ارتھ منرل جو یہ ابھی آپ نام اس کا سن رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ یہ ابھی پچھلی ڈیکیڈز میں اصل میں شروع ہوئی ہے جب سے یہ نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں. جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہوئے گا، جیسے کہ لیپ ٹاپ ہے، اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کی بڑی اپلیکیشنز آئی ہیں، ان کے یوزیج آئے ہیں، اور ایلزویئر یہ بیٹریز وغیرہ میں، ویپنز میں ان کے جو استعمال آیا ہے. اس وجہ سے یہ جو ریئر ارتھ منرل جو ہیں یا کرٹیکل منرل ان کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم وی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ ان پاکستان اٹس پراپر سروئنگ، اور اس کی ایکسپلوریشن ہوئیں گے، اس کے ایسٹیمیٹ ہوئیں گے ریزروز کے، تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ یہاں آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے. تعین گورنمنٹ کرے گی. امریکی کمپنی ہے جس نے پاکستانی اینٹیمنی دھات میں دلچسپی دکھائی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر $2 ملین میں 100 ٹن سے زائد یہ دھات خریدی جائے گی. اور کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں دھاتوں کے کتنے ذخائر موجود ہیں اور اس دھات کی برآمدات سے پاکستان کو کتنا معاشی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ $2 ملین تو جسٹ از اے نامینل تھنگ. وی may expect something like $2 billion in this sector. ابھی چونکہ ہمارے پاس جو شوئنگز ہیں ریئر ارتھ کی ہمارے ڈفرینٹ ریجن میں، ہم نے جو ابھی جیو کیمیکل سروے کیا نیشنل لیول پر، تو ہمارے پاس شوئنگز آئی ہیں اس کی اپنا سکردو میں، کوہستان ڈسٹرکٹس میں، چاغی میں. تو ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کچھ جیسے
منرلس کیٹیگریز ہیں, گروپس ہیں, جیسے کہ ریئر ارتھ ہے, میٹیلک منرل ہے. دیز آر دے نیڈ لاٹ آف ٹائم, ان کی ایکسپلوریشن پر ٹائم لگتا ہے, پھر ان کی آگے پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے. تو دیز آر دے نیڈ اے لانگ جسٹیشن پیریڈ. تو انشاءاللہ جی وی آر اے ویری بلیسڈ نیشن. بالکل کریکٹ, بالکل. ان منرلس کو ڈگ آؤٹ کرنا اور اس کے لیے صحیح فریم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. ارشاد علی کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اسی سے پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.